بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية وكرمنا بحفظ القرآن والرواية، ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وفي رواية توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لائق عزت تکریم اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اس مالک الملک نے بیش بہا نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دوسری بڑی نعمت جو اللہ ذو الجلال نے ہمیں عطا کی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور تیسری بڑی نعمت صاحب قرآن کی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جلیل القدر ہستی ہے جو اپنی زبان اطہر سے خود بیان کرتی ہے: انا سید ولد آدم ولا فخر۔ میں پوری آدمیت اور انسانیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ انا قائد المرسلین ولا فخر۔ میں تمام انبیاء و رسل کا لیڈر ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر۔ میں خاتم النبیین ہوں، اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ مالک الملک نے اس ہستی کو جس طرح ذات کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی اسے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا۔ اس کی ہر بات، اس ہستی کا عمل، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آج کی اس پروقار مجلس میں
جو آپ نے صحیح بخاری کی آخری روایت سنی ہے، ہم اس روایت کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث سے مراد کلام بھی ہے، گفتگو بھی ہے، خبر بھی ہے، نئی چیز بھی ہے۔ صحیح بخاری ختم کرنے والے یہ روایت پڑھ چکے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، كان اذا قام من اللیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کے لیے اٹھتے، فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، اگر میں بیدار ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو کیا کرتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آئی تو آپ نے اپنا بازو بارش میں کیا اور کپڑا بازو سے ہٹایا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَنَّهُ حَدِيثٌ بِعَهْدِ رَبِّهِ، یہ بارش کا پانی میرے رب کے پاس سے نیا نیا آیا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، المؤمن لا يحدث أمانة الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء، مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے راز افشا نہیں کرتا، راز کو راز رہنے دیتا ہے، اور اگر دشمن بھی ہو تو سچی گواہی کو کبھی مومن چھپایا نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے لاڈ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا کرتے تھے، ایتھا المحدثہ، اے بہترین گفتگو کرنے والی بیٹی فاطمہ۔ تو حدیث کا معنی صرف خبر نہیں، کلام اور گفتگو نہیں، نئی چیز ہی نہیں، کسی بات کو بہت عمدگی سے پیش کرنا بھی حدیث کا معنی ہے۔ علماء امت نے حدیث کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ہر وہ قول، ہر وہ فعل یا تقریر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب منسوب کی جائیں تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور بعض نے اس لفظ کا بھی اضافہ کیا، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا جو تذکرہ صحابہ نے کیا ہے وہ بھی حدیث ہے۔ لیکن شاید کہ تیسری تعریف جو ان دونوں تعریفات سے جامع ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل یا ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اقرار یا انکار کیا، یا ہر وہ پہلو جو صحابی آپ کے ذاتی اوصاف کو بیان کرتے ہیں یا آپ کے اخلاقی صفات کو بیان کرتے ہیں، یہ سب کے سب حدیث ہیں۔
قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ مراد قرآن ہے، لیکن مالک الملک نے اس کی تعبیر حدیث سے کی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے خوبصورت بات اتارتی ہے۔ اللہ نے یہاں قرآن مجید کے لیے لفظ حدیث استعمال کیا۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس حدیث سے تعجب کرتے ہو، اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ مراد قرآن ہی ہے، لیکن مالک الملک نے قرآن کے لیے تعبیر لفظ حدیث سے کیا ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا مداہنت کے لیے تمہارے پاس یہی بات ہے؟ قرآن سے مداہنت کرتے ہو؟ یہاں بھی اللہ حضر جلال نے قرآن کے لیے لفظ حدیث بولا ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات گھڑ کے لے آئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں گھڑ کے، تو اس طرح کی ایک بات یہ بھی بنا کے لے آئے۔ چیلنج بھی کیا ہے اللہ نے قرآن کے مثل بنانے کا، تو لفظ حدیث کے ساتھ۔ اور اللہ جل جلال فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میرے محبوب اگر یہ اس بات کو، قرآن کو نہیں مانتے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے؟ اللہ نے یہاں بھی قرآن کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ عز و جلال کی نازل کردہ آیتیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے اگر اس بات پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ نے اپنی آیتوں کو، قرآن کو یہاں حدیث کہہ دیا۔ تو حدیث سے مراد اللہ کی کلام بھی ہے، اور حدیث سے مراد فرشتوں کی کلام بھی ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، میرے محبوب آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے؟ فرشتے تھے۔ جب ان کے سامنے بچڑا رکھ دیا بھون کے اور پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا، پھر پاس آ کے بیٹھ گئے۔ شاید کہ یہ مزاج تھا عربوں کا، آج بھی لگتا ہے کہ میزبان جب تک ساتھ میں بیٹھتا مہمان کھاتا نہیں۔ کہا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ ما لکم لا تأکلون، جواب ملا ہم کھانے والی پارٹی نہیں ہے اصل۔ تو حدیث اللہ کی کلام کو بھی کہتے ہیں، حدیث فرشتوں کی کلام کو بھی کہتے ہیں، حدیث انبیاء و رسل کی کلام کو بھی کہتے ہیں۔
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا اس کی بات نہیں پہنچی؟ تو موسیٰ کے کلام اور موسیٰ کے قصہ کو اللہ عز و جلال نے حدیث کہہ دیا. اور اللہ عز و جلال نے سب سے خوبصورت قصہ یوسف علیہ السلام کا قرآن میں بیان کیا ہے. اور وہاں بھی اللہ عز و جلال کیا فرماتے ہیں؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. یوسف علیہ السلام کی باتیں، یہ اس کا قصہ گڑا ہوا نہیں ہے. تو اللہ نے یوسف کے قصے اور اس کی باتوں کو بھی حدیث کہہ دیا. حدیث سے مراد جہاں اللہ کی کلام ہے، فرشتوں کی کلام ہے، انبیاء و رسل کی کلام ہے، وہاں سید المرسلین کی کلام کو بھی اللہ نے حدیث کہہ دیا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے بات کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی بنا کے نازل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہہ دیا. تو ہر وہ کلام جو تقدس والی ہے، جلالت اور عظمت والی ہے، عظیم کلام ہے، خواہ وہ اللہ کی کلام ہو، فرشتوں کی کلام ہو، انبیاء و رسل کی کلام ہو، یہ سید المرسلین کی کلام ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ اللہ عز و جلال تو علام الغیوب ہے، وہ تو جانتے ہو گئے اور جانتے تھے کہ ایسی قوم بھی آنے والی ہے جو کل کو حدیث کی دشمن بن جائے گی، کہیں گے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن ہی کافی ہے. مالک الملک نے اس لیے قرآن کے لیے تعبیر کے لیے جو لفظ پسند کیا ہے وہ لفظ حدیث کیا ہے. یہ کہ محدثین نے اپنے پاس سے تو نہیں بنائی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. کلاس میں بیٹھے بچوں سے آج استاد بھی سوال کرتا ہے، سید المرسلین بھی صحابہ کو پڑھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں حدثونی بشجرہ لا تسقط ورقها. کتاب العلم ان ضمیروں نے پڑھی ہوگی یہ روایت. میرے صحابہ بتاؤ ایسے درخت کے بارے میں جس کے پتے نہیں گرتے. حدثونی، وہاں لفظ حدثونی بیان کیا. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے. حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق بیان کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن لا تصدقوا ولا تکذبوا، اس کی تصدیق و تکذیب نہ کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا. یہ محدثین کے من گڑت الفاظ نہیں ہیں. سمعت رسول اللہ، حدثنی، انبأنا، اخبرنا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے بڑے گناہ بتائے. زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد نے یہ کہا کہ حد اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی کہ لیلۃ القدر ہوگی 27ویں میں یا 29 کی رات میں. تو یہ اخبرنا، یہ انبأنا، یہ حدثنا، یہ سمعت، یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے اور صحابہ نے استعمال فرمائے. سیدنا علی کی روایت کتاب العلم ہی امام بخاری لے کے آئے ہیں.
حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان تكذب الله ورسوله، لوگوں کو وہ بات بیان کیا کرو جو ان کی سمجھ میں آئے۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ لوگوں کو ایسی بات بتاؤ جس کا وہ انکار کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے بن جائیں؟ اس لیے اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید نے 10 ایسے پہلو پیش کیے ہیں جہاں حدیث کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ ذو الجلال نے بیان کیا ہے کہ حدیث مبلغ اعظم ہے، داعی اعظم ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ میرے محبوب آپ پہنچا دیجئے، لیکن پہنچانا کیا ہے؟ لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آپ پہنچائیں گے زبان سے بول کر، اور آپ کی زبان سے نکلے کلمات کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ پہنچائیں گے عمل و کردار کے ذریعے، آپ کا عمل و کردار بھی حدیث۔ اس سے ایک نکتہ بھی سمجھ آتا ہے، کائنات کے اندر دعوت و تبلیغ کا کوئی بھی سلسلہ اگر حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث جہاں مبلغ ہے وہاں حدیث معلم بھی ہے، مدرس بھی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ایک ایسی ہستی کو مبعوث کیا مومنوں میں سے جو قرآن پڑھ پڑھ کے بھی سناتی اور مطلوع آیات کی روشنی میں صحابہ کرام کا تزکیہ فرماتی اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتی۔ اللہ کے رسول نے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے، آپ کی زبان سے نکلی بات تو حدیث ہے، تو حدیث معلم اول ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آیا تعلیم اور تدریس کا۔ ہر وہ سلسلہ اگر وہ حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو اس سلسلے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں ایک تیسری بات بھی بیان کی ہے، حدیث مفسر ہے، حدیث موضح ہے، مفصل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کا بیان آپ کے ذمے ہے، اس کو وضاحت سے کھول کھول کے پیش کرنا صحابہ کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث مبین بھی ہے، مفسر بھی ہے، مفصل بھی ہے اور موضح بھی ہے۔ آج طرح طرح کے فتنے ہیں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے لوگ منکرین حدیث آ گئے، فکری گماشتے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اگر بات ملتی ہے تو کہتا ہے حدیث ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہمیں تو قرآن کافی ہے۔ اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا، دین کا کوئی مسئلہ ثابت کر کے دکھا۔
اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں اتاری ہیں، 30 پارے ہیں۔ کس صورت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیام میں آپ نے کیا کرنا ہے، اور رکوع میں کون سی دعائیں ہوں گی، سجدے میں کون سی دعائیں ہوں گی، تشہد میں کون سی دعائیں ہوں گی، صبح کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کی کتنی رکھتے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کو ملے گی تو حدیث سے ملے گی۔ اگر آپ حدیث نہیں پڑھتے تو آپ تو نماز اور صلاۃ کے معنی کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے عربی زبان آ جائے تو دین سمجھ آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ دین سمجھ آتا ہے تو حدیث پڑھنے سے آتا ہے۔ صلاۃ کے تو 18 معنی، اگر ان 18 معنی کو کھول کے دیکھا جائے تو الصلاۃ کا ایک معنی گھڑ سواری بھی ہے، رائڈنگ بھی ہے، اور ایک معنی آگ تپانا بھی ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ سخت سردی میں کوئی گھڑ سواری کرے اور واپسی پہ آ کے ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے ڈرائی فروٹ کھائے اور کوئی بولے کہے چپ رہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو معنی تو نکل آیا نا۔ اس کے معنی کا تعین بھی اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ اتنی ہوگی؟ کہاں لکھا ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 ہوں گے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 30 گائے ہوں گی تو 1 سال کا بچڑا، 40 گائے ہو جائے تو 2 سال کا بچڑا۔ زمین سے اگر اناج تم حاصل کرتے ہو، غلہ حاصل کرتے ہو، اگر تو آسمانی پانی سے اس کو سیراب کیا ہے، چشموں نے سیراب کیا ہے، یا اس کو پانی کی ضرورت نہیں تو اس میں عشر ہے۔ جس پہ محنت کر کے تم اناج حاصل کرتے ہو تو نصف عشر 20واں حصہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن کی کس صورت میں ہے؟ جب تک حدیث نہیں پڑھتے آپ زکوٰۃ کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن کہاں لکھا ہے کہ نواقض روزہ کون سے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نفلی روزے کی کب نیت ہو سکتی ہے اور فرضی روزے کی نیت جو ہے وہ کب کرنا ضروری ہے؟ اور روزے کے بارے میں آداب اور اس کے بارے میں وضاحتیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں یہ قرآن مجید میں کہاں لکھی ہیں؟ آپ جب تک حدیث نہیں پڑھتے آپ روزے کے معنی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے حج تو فرض کیا ہے جن کو طاقت سے نوازا ہے، لیکن قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے کتنی راتیں مینا میں رہنا ہے، مزدلفہ کیا کرنا ہے، عرفات میں آپ کو کیا کرنا ہے، 7 چکر بیت اللہ کے لگانے ہیں تو پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، صفا مروہ پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے؟ جب تک حدیث نہیں پڑھتے آپ حج کا معنی ہی نہیں سمجھ سکتے۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ میں تو کہتا ہوں توحید کا معنی بھی اللہ کے رسول جب تک نہیں سمجھاتے سمجھ نہیں آتے۔ آج لا الہ الا اللہ کے معنی کا بھی اگر حال دیکھا جائے تو کوئی لکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ تو مشرک بھی کہتے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، یہ بھی مشرک مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان مشرکوں سے کہو بتاؤ اللہ نے زمین و آسمان کس نے بنایا؟ تو مشرک بھی کہتے تھے اللہ نے بنایا۔ یہ اللہ کے رسول سمجھائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ تو فنڈامنٹل آف اسلام کو ہی حدیث کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے، باقی جو جزیات ہیں اسلام کی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس لیے جو حدیث کو نہیں مانتا، یہاں رک کے میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔
زندگی میں کبھی کام آئے گا. جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے. سبب یہ ہے بازار میں کتاب آتی ہے، اس کتاب کی قیمت آتھر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا رائٹر یہ ہے. بتاؤ قرآن کہاں سے آیا؟ کون ہے قرآن کو پیش کرنے والا؟ جب تک اس ہستی کی زبان سے نہیں صحابہ نے سنا، اس وقت تک کسی کو کیا پتا تھا قرآن کیا ہے. اور آپ کی زبان سے نکلنے والی بات کو حدیث کہتے ہیں. جب تک حدیث کو مانا نہ جائے قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ عز و جلال نے ایک چوتھی بات بھی بیان کر دی ہے کہ جب تک حدیث کو کوئی نہیں مانتا، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ مومن ہی نہیں. آپ مفہوم کو سمجھیے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ عز و جلال فرماتے میری جلالت و تقدس اور کبریائی کی مجھے قسم، جب تک تیری بات کو حتمی بات نہیں مان لیتے یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کی بات حدیث ہے. تیرے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں یہ مومن ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کا فیصلہ جو ہے، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ جو ہے وہ حدیث ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور پانچویں بات بھی سمجھاتا ہے. حدیث محلل بھی ہے محرم بھی ہے. حلال وہ چیز ہوگی جس کو قرآن نے حلال کہا ہے، جس کو حدیث نے حلال کہا ہے. حرام وہ چیز ہوگی جس کو قرآن نے حرام کہا ہے، جس کو حدیث نے حرام کہا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ کے پیغمبر تو آئے ہی ہیں تو پاکیزہ چیزوں کو حلال کہنے کے لیے اور خبائث کو حرام کہنے کے لیے. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، جس کو حدیث نے حلال کہا ہے وہ حلال ہی رہے گی، وہ کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہوگی. اور جس کو حدیث نے حرام کہہ دیا ہے، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دے وہ حرام ہی رہے گا. حدیث جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ کل کائنات کے لیے آئیڈیل ہے تو وہ حدیث ہی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول کو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. نمونہ کس چیز کا؟ آپ کی بات بھی نمونہ ہے وہ بھی حدیث، آپ کا عمل و کردار بھی نمونہ ہے وہ بھی حدیث. تو حدیث ہی آئیڈیل ہے، حدیث ہی اسوہ ہے، حدیث ہی قدوہ ہے اور حدیث ہی نمونہ ہے. بلکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں جب تک وہ حدیث کو نہیں مانتا وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں ہو سکتا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جب تک اللہ کے رسول کو مانو گے نہیں اس وقت تک تمہیں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. کس بات کو مانیں گے؟ یا تو آپ کی کلام کو اور بات کو مانیں گے وہ بھی حدیث ہے، آپ کے عمل کو مانیں گے وہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کو جب تک کوئی مانتا نہیں ہے کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں عظمت کا ایک یہ پہلو بھی پیش کیا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
کسی مومن کے لیے یا کسی مومنہ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آئے اور حدیث اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آئے، پھر وہ اپنی من مرضی کرے۔ جن دو فیصلوں کو نہیں مانتا اس سے بڑے دنیا کی گمراہی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پہ پہرا اللہ کا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تک وحی کا نزول نہیں ہو جاتا تھا۔ حسان ابن عطیہ اس لیے بیان کرتے ہیں، دارمی کی روایت ہے، کان جبریل ينزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ينزل علیہ بالقرآن، جبریل جس طرح قرآن لے کر آتے اس طرح حدیث بھی لے کر آتے تھے۔ یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ وحی جلی قرآن کو کہتے ہیں اور وحی خفی حدیث کو کہتے ہیں۔ لم يسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط الا بوحی ومن الوحی ما يتلى ومنه ما يكون وحیا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسن به۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی سنت پیش کی ہے وحی کے ساتھ، وہی ایک وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف ہوتی تھی اور اسے وہ سنت بنا کے لوگوں کو پیش کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، وہاں حدیث بھی لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے۔ یہاں کون ہے جو حافظ قرآن ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ میں صرف بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، تو ڈرنا کیوں ہے؟ آپ ہاتھ اونچا کر لیں۔ جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں، من صلى من امتك صلاة واحدة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات۔ یہ کس صورت میں ہے جو میں نے ابھی پڑھا؟ بولے، جبریل لے کے آئے ہیں، اللہ کے محبوب جو آپ کی امت میں سے کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ کس پارے کی آیت ہے یہ؟ حدیث ہے۔ اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، یا محمد اشتکیت، اے اللہ کے محبوب آپ بیمار ہیں؟ قلت له نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ یہ کس صورت کی آیت ہے؟ جبریل نے آ کے یہ دم سکھایا اور دم کر کے گئے جبریل امین۔ یہ حدیث اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو جبریل لے کے آئے۔ اتانی جبریل فبشرنی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ جبریل نے آ کے مجھے کہا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ یہ کس صورت کی آیت ہے؟ حدیث ہے، لیکن جبریل لے کے آئے۔ اتانی آتم من عند ربی واتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف میں قرآن پڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ وان امتی لا تطیق ذلک، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، میری امت تو ایک لہجے پہ قرآن نہیں ساری پڑھ سکے گی۔ میں ایسی امت کی طرف بھیجا گیا، انی بعثت الی امت امی، دوسری روایت کے لفظ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں، منہم العجوز والکبیر والجاریہ والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، بوڑھے بھی ہیں، غلام بھی ہیں،
اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کتاب پڑھی نہیں ہے، تو میری امت ایک حرف پہ کیسے قرآن پڑھ سکے گی؟ جبریل پھر آئے، کہا اللہ کا حکم ہے 2 حرفوں میں پڑھاؤ، 2 لہجوں پہ، پھر یہی جواب۔ پھر جبریل واپس گئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے 3 حرفوں میں پڑھاؤ، پھر واپس گئے، پھر اللہ کا حکم سنایا کہ 7 حروف میں امت کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ کس سورت کی آیت ہے؟ جبریل لے کر آئے، اتانی جبریل، جبریل ہی آئے اور آ کے کہتے ہیں یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد آپ جب تک زندہ ہے آپ نے بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، آج دنیا میں جس سے محبت ہے ایک نہ ایک دن تو یہ افتراق ہوگا، یہ فراق ایک نہ ایک دن تو ہوگا۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو بھی عمل آپ کریں گے اس کا بدلہ قیامت کو ملے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، یقین کر لیجئے مومن کی بزرگی اور شرف اس بات میں ہے وہ تہجد پڑھے، اور جب اس کی تمناؤں کا رخ اللہ کی طرف ہو وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے۔ یہ کس بارے کی آیت ہے؟ جبریل لے کے آئے۔ 10 ایسی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں جو اس بات پہ غمازی کرتی ہیں، حدیث بھی جبریل لے کر آیا کرتے تھے۔ اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قریشیوں نے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، آپ ہر بات ہی لکھتے ہو، صحابی اٹھے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول قریشیوں نے مجھے منع کر دیا ہے۔ فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منہ الا الحق واشار الی فی، لکھو جو میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ آج جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو کی شرائط اور ضوابط کیا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی ہے، تو کہاں سے آئی؟ کبھی کچھ پڑھا ہو تو پھر کہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 104 خط کہاں گئے؟ کہاں کانٹریکٹ سائن کیے؟ سفر ہو خوف ہو اللہ کی رسول لکھوایا کرتے تھے، صحابہ لکھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ عبداللہ ابن عمر جن کے بارے میں آپ نے سنا پڑا ہوگا کس طرح وہ اپنے خچروں اور گدوں پہ وہ حدیثیں لکھی ہوئی لے کے آتے تھے، کس طرح صحیفہ حمام ابن منبہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لکھا تھا، کیسے آپ کہہ دیتے ہیں؟ اتنا انسان کو پیدل تو نہیں ہونا چاہیے کہ نہ اس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی اور کہے کہ 300 سال بعد حدیث لکھی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جب تک ان پر ایمان نہ ہو اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا اپنے بھائی کی بات کو، ہمیشہ حدیث سے دوڑتا وہ ہے جو چور ہوتا ہے، کیونکہ حدیث ہی نوک پلک درست کرتی ہے، حدیث انسان کی زندگی کا ذائچہ بنا کے دیتی ہے۔ مائکرو ڈیٹیل کو اگر درست کرنا ہو حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے پھر جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو توفیق بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ان احادیث کو لکھتے رہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے بعد 13 شوال 194 ہجری کو اللہ نے ایک ایسا انسان پیدا کیا جس کو آج ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا، جس کے بارے میں محمد بن وراق کہتے ہیں، مجھے امام بخاری نے بیان کیا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی مکتب میں تھا، حدیث یاد کرنا جو ہے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، الہام کر دیا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ شوق کب پیدا ہوا کہ حدیث یاد کر لیں؟ آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہا میری عمر 10 سال تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری کو پیدا ہونے والے جب 205 ہجری آئی ہے تو یہ علامہ داخلی کے پاس پڑھنے چلے گا۔
اس زمانے کے معروف محدث. اس بچے کی عمر 11 سال ہے. محدث حدیث لکھواتا ہے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. 11 سالہ بچہ کہتا ہے استاد مکرم ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم. ابو الزبیر ابراہیم سے بیان نہیں کرتے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اگر ممکن ہو تو آپ اصل کتاب سے دیکھ لیں. علامہ داخلی اٹھے, کتاب کو دیکھا, واپس آ کے کہتے ہیں کیف ہوا یا غلام, بچے تم بتاؤ کیسے ہے؟ کہا سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی. یہ الفاظ ساقط ہو گئے ہیں, آپ نے نہیں بولے. کہا بیٹا ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو, کسر اللہ من امثالک, تیرے جیسے اور پیدا کرے. علامہ بھی کندی فرماتے ہیں, استاد ہیں اس کے, اس بچے کے جس کو آج امام اور سید الفقہاء کہتے ہیں. کہتے ہیں کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا یعنی یخشى ان یخطئ بحضرته. امام بخاری میری کلاس میں آ جاتے, میں حیران ہی رہتا اور ڈرتا ہی رہتا کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, اس نے فوراً پکڑ لینی. علامہ بی کندی کہتے ہیں ما رأيت مثل محمد ابن اسماعیل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. میں نے آج تک زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, یہ تو ایک مرتبہ کتاب کو پکڑتا ہے اور ایک مرتبہ ہی پڑھتا ہے اور اکثر حدیثیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں. راوی کہتے ہیں کنت فی مجلس سلیمان ابن حرب والبخاری معنا یسمع ولا یکتب. ہم اکٹھے ہی پڑھتے تھے امام بخاری کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں ہم سارے لکھتے تھے, امام بخاری بس سنتے تھے, لکھتے نہیں تھے. ساتھی کہتے ما لہ لا یکتب, اس کو کیا مسئلہ, یہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ دوسرا بول کے کہتا ہے یرجع الی بخارا ویکتب من حفظہ, یہ جب بخارا واپس جائے گا نا تو اس کو یاد ہو چکی ہوں گی, یہ ساری وہاں بیٹھ کے لکھ لے گا. ماننے والے مانتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے. ایک دن کہنے والا کہتا ہے کیا تم بیٹھے رہتے ہو, کچھ لکھتے نہیں؟ امام بخاری مسکرا کے کہتے ہیں نکالو کیا لکھا ہے. جو تم نے حدیثیں لکھی ہیں تم کھولو, میں سناتا ہوں. 15,000 حدیثیں سنا دی. اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں امام بخاری پہنچے ہیں تو فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی. عبداللہ بن مبارک جیسے محدث کی کتابیں اور امام وکیع جیسے محدث کی کتابیں 16 سال کی عمر میں امام بخاری کہتے ہیں میں یاد کر چکا تھا, اور میں اصحاب رائے ان کے ہیج پیچ کو بھی جان چکا تھا کہ یہ کہاں اور کس طرح دنیا کو غلط راستہ دیتے ہیں. 18 سال کی عمر امام بخاری کی پہنچی تو فرماتی ہے صنفت قضايا الصحابة والتابعين وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. 18 سال کی عمر میں صحابہ اور تابعین کے جتنے فیصلے تھے ان کو میں نے جمع کیا تاریخ الکبیر کے نام سے, اور میں لکھتا کہاں تھا؟ میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی یہ کتاب, اور کوئی ایسا قصہ نہیں ہے, کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. میں نے ویسے اس کو مختصر اس لیے کیا ہے کہ کہیں کام لمبا نہ ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے بارے میں کہتے ہیں, کیونکہ امام بخاری کی 22 سال عمر تھی یا 23واں سال شروع تھا جب امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنا شروع کی. کہتے ہیں کتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم الا صاحب حديث ولست اكتب الا عمن قال الايمان قول وعمل. میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے,
میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، یہ روشن چہرے جو بیٹھے ہیں، دیانتداری سے بتائیے گا آج تک 1080 علماء دیکھے ہیں آپ نے؟ امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، اور سارے کے سارے محدث، اور سب کے سب کا عقیدہ وہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، الایمان قول و عمل۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے ایمان کا دعویٰ کر لیا عمل کریں نہ کریں، ایمان وہ ہے جس کے دعوے کے ساتھ دلیل عمل کی ہوتی ہے۔ کون ہے امام بخاری کے استاد؟ امام احمد بن حنبل جیسے، امام علی بن مدینی جیسے، امام آدم بن ابی ایاس جیسے، امام ابو بکر بن ابی شیبہ جیسے، عثمان بن ابی شیبہ جیسے، عاصم النبیل جیسے۔ جس بچے کے بارے میں استاد یہ کہہ رہے ہوں، اسحاق بن راہویہ جیسے، ابراہیم الحنظلی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، لوگوں عرض خراسان نے امام بخاری جیسا جنا ہی نہیں۔ سارے اساتذہ میں سے سب سے زیادہ علی بن مدینی ہی ایسے استاد تھے امام بخاری سے جس سے امام بخاری ڈرتے تھے، اور استاد وہی کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی مجھ سے ڈرتا رہتا ہے، لم یر البخاری مثلا، اس نے بھی اپنے جیسا دنیا میں دیکھا ہی کو نہیں ہوگا۔ قطعیبہ بیان کرتے ہیں لو کان البخاری فی الصحابہ لکان آیا، اگر صحابہ کے دور میں امام بخاری ہوتے تو ان کی شان ہی الگ ہوتی۔ مثل محمد ابن اسماعیل فی اصحابی کمثل عمر فی الصحابہ، آج دنیا کے محدثین میں وہ مقام حاصل ہے امام بخاری کو، قطعیبہ ہی کہتے ہیں، جو مقام صحابہ کرام میں عمر کو حاصل تھا۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت عدیب السماء اعلم بحدیث رسول اللہ ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل، آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے نہ میں نے حدیث کا حافظ ایسا دیکھا ہے، اور نہ ہی میں نے حدیث کی علل کے بارے میں اتنا کوئی ماہر انسان دیکھا۔ رجاء ابن رجاء اس لیے کہا کرتے تھے هو آیت من آیات اللہ كانت تمشی علی ظہر الارض، کسی نے اللہ کی نشانی دیکھنی ہے زمین پہ چلتی پھرتی تو امام بخاری کو دیکھ لیں۔ اور رجاء ابن مرجع کہا کرتے تھے فضل البخاری فی زمانہ علی اقرانی کفضل الرجال علی النساء، اللہ نے فضیلت امام بخاری کو علماء پہ اتنی دی تھی جس طرح اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی۔ فلاس نے تو کمال ہی کر دی، وہ کہا کرتے تھے کل حدیث لا یعرفہ البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ بندار کہتے ہیں اگر کسی نے سید الفقہاء دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ نعیم بن حماد اور حاشد کہتے ہیں فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کا اگر فقیہ ہے تو وہ امام بخاری ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو امام ابو زرع کا نام، یہ وہ شخص ہے جس کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ امام ابو زرع رازی کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ آج تو دور ہی ختم ہو گیا، آج حدیث یاد کرنے والے ہی ختم ہو گئے، شوق ہی ختم ہو گیا۔ امام ابو زرع رازی کو 7 لاکھ حدیثیں تھی یاد، اور کہا کرتے تھے 10,000 حدیثیں تو صرف قراءات پہ مجھے یاد ہے۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں میں اگر سویا ہوا ہوں مجھے اٹھا کے صرف بٹھا دو، میں 20,000 حدیثیں سنا کے کوئی اور کام کروں گا۔ کیا کمال تھے وہ لوگ، کسی کو 36,000 کسی کو 24,000۔ ابو بکر جعابی کہتے ہیں 4 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں خرجت الصحیح من 6۔ کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ دور کیا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک کو بھی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام ابو زرع رازی سے کسی نے پوچھا
اتنی بڑی حدیث، اتنا بڑا علم تم نے حاصل کیا، 3 بر اعظم پیدل سفر کرنے والا یہ انسان، کہا کتنا سفر کیا؟ کہا 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی بادشاہ ہی ہوگا، کہتا ہے بس، مسکرا کے کہتی ہیں ثم ترکت العد، پر میں نے گننا چھوڑ دیا، 30,000 تو میں نے گنا تھا۔ ابراہیم الخواص المستملی بیان کرتے ہیں رأیت ابا زرع جالسا كالصبي بين يدي محمد بن اسماعیل يسأله عن علل الحدیث، میں نے امام بخاری کے سامنے ابو زرع رازی کو بچوں کی طرح بیٹھا دیکھا، اور وہ بیٹھ کے سوال کر رہے تھے اس حدیث کی علت کیا ہے، اس حدیث کے بارے میں یہ مسئلہ کیا ہے۔ یحییٰ بن جعفر البیکندی کہا کرتے تھے لو قدرت ان ازید من عمری فی عمر محمد ابن اسماعیل لفعلت لان موتی موت رجل واحد وموت محمد ابن اسماعیل فیہ ذہاب العلم، اگر مجھے اللہ طاقت دے دے کہ میں اپنی زندگی امام بخاری کو دے سکوں تو میں دے دوں گا، کیونکہ میری موت تو ایک انسان کی موت ہے، امام بخاری چلا گیا تو علم بھی ساتھ چلا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ، مدینہ، بلخ، بخارا، بغداد، مر، خراسان، جگہ جگہ پہ علم سیکھنے گئے۔ 8 مرتبہ بغداد گئے ہیں امام بخاری، اور اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت امتحان لیا جاتا تھا کون کیا پڑھا لکھا ہے۔ جب بغداد میں امام بخاری آئے تو بغدادیوں نے، جو فقہاء کا مرکز تھا، انہوں نے 10 لوگوں کو تیار کیا۔ ابن عدی بیان کرتے ہیں 10 لوگوں کو 10 حدیثیں دے دی اور خلط ملط کر کے دے دی۔ کیسے؟ سند سیدنا انس کی لگا دی اور متن سیدنا زید کا لگا دیا، 100 حدیثیں گڈ مڈ کر کے دے دی۔ امام بخاری بیٹھے ہیں، اب یہ نوجوان بیٹھا ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری کہتے ہیں لا اعرف، میں نہیں اس حدیث کو جانتا۔ دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، کہتے لا اعرف، میں نہیں جانتا۔ کہنے والا کہتا ہے یہ ہے امام بخاری، اس کو تو پتہ ہی کو نہیں۔ دوسرا بول کے کہتا ہے الرجل فہم، یہ بندہ سمجھ گیا ہے، ذرا انتظار کرو۔ 100 حدیثیں خلط ملط سنی، جب 10 کے 10 لوگ اپنی 10 حدیثوں سے فارغ ہو گئے، امام بخاری کھڑے ہو گئے، کہتے اما حدیثک الاول فقلت کذا وهو کذا، تم نے پہلی حدیث پڑھی ہے اس طرح پڑھی ہے، وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح ہے۔ اما حدیثک الثانی فقلت کذا وهو کذا، تو نے دوسری حدیث اس طرح پڑھی ہے اور صحیح یہ ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں صحیح بتائی۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں مل عجب من رده الخطأ الى الصواب فانه كان حافظا، ہمیں تعجب اس بات کر رہی ہے کہ امام بخاری نے 100 حدیثیں سنا دی، وہ تو حافظ حدیث ہے۔ بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة، ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے خلط ملط 100 حدیثیں ایک مرتبہ سن کے امام بخاری کو یاد کیسے ہو گئی؟ پہلے خلط ملط سنائی، پھر صحیح بھی سنائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابراہیم الحنظلی اسحاق بن راہویہ، جس کو اسحاق بن راہویہ پڑھتے ہیں، ان کی مجلس میں تھے۔ استاد کہتے ہیں لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم میں سے میرے بچوں، میرے شاگردوں کو ایسا ہو جو صحیح حدیثوں کو جمع کر سکے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس دن دل میں باندھ دیا کہ یہ کام میں کروں۔ جوامع تھی، مسانید موجود تھی، مصنفات موجود تھی، موطا امام مالک بھی موجود تھی، لیکن صحیح حدیث، صرف صحیح حدیث کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو امام بخاری نے کیا۔ رات سو گئے، خواب آئی، کہتے ہیں وَكَأَنِّي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ
اللہ کے رسول کو میں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں، بیدی مروحۃ، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اذب بها عنہ، میں اللہ کے رسول کو ہوا دے رہا ہوں۔ فسألت بعض المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے تعبیر کیا کہ انت تذب عنہ الکذب، لگتا ہے اللہ کے رسول سے آپ جھوٹ کو دور کر دیں گے۔ تو میں اس دن پکا ہو گیا کہ اب تو میں نے یہ کتاب لکھنی لکھنی۔ امام بخاری نے پھر کتاب لکھنا شروع کی۔ 22 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ کیا عمر ہوتی ہے 22 سال؟ 216 ہجری یا 17 میں شروع کی، 16 سال میں یہ کتاب لکھی۔ 96 زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن پہ صحیح بخاری کلام کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو 40 سے 45 زندگی کے رویوں سے زیادہ گفتگو کرتی نظر آئے، سوائے صحیح بخاری کے 96 کتابیں، 3450 ابواب پر مشتمل، 7297 حدیثیں، 1080 اساتذہ میں سے صرف 299 اساتذہ سے حدیث صحیح بخاری میں 16 سال میں امام بخاری نے جمع کر دی۔ اور آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ امام بخاری نے بخاری تو لکھ دی، 16 سال کے بعد یہ ایک مرتبہ نہیں لکھی۔ وہ کہا کرتے صنفتہ 3 مرات، میں نے 3 مرتبہ اس کو لکھا ہے، بار بار مراجعہ کرتے تھے اس کا۔ 16 سال کے بعد جب کتاب لکھی گئی تو ڈائریکٹ امام بخاری سے پڑھنے والے 90,000 شاگرد تھے۔ جانتے ہو میں نے لفظ کیا بولا ہے؟ کتنے ہزار؟ 90,000 لوگوں نے صرف امام بخاری سے ڈائریکٹ یہ صحیح بخاری پڑھی۔ اور محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری، یہ فربری کا نسخہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو سب سے زیادہ اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے 2 مرتبہ امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی، 248 میں بھی اور 252 میں بھی، اور اسی کا نسخہ آج ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاگرد بھی ایسے دیے، اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، علم حدیث جو دنیا میں موجود ہے آج امام بخاری کا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ امام مسلم بھی امام بخاری کے شاگرد، امام نسائی بھی امام بخاری کے شاگرد، امام ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد، محمد بن نصر المروزی بھی امام بخاری کے شاگرد، بزار بھی، داروی بھی، ابن خزیمہ بھی، ابن ابی دنیا بھی، ابو زرع رازی بھی، ابو حاتم الرازی بھی، یہ سارا علم حدیث کا مجموعہ امام بخاری کے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس سے کام لیا ہے۔ سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، لو كان الدين عند السريا لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس، اگر علم اوج سریا تک بھی پہنچ جائے گا تو فارس کے لوگ آئیں گے جس کو وہاں سے بھی جا کے حاصل کریں گے۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کا مصداق امام بخاری کو قرار دیا۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کی نزدیک کو مشکل نہیں ہے کہ اللہ بہت ساری خصلتیں ایک ہی بندے میں جمع کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اور امام بخاری کی ذات جس کو آج دشمن بھی مانتے ہیں، ملا علی قاری بھی مجبور ہے لکھنے سے، امیر المؤمنین فی الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ وناشر المیراث المحمدیہ، یہ لکھنے والا کون ہے؟ ملا علی قاری ہے۔ ابن عابدین شامی کو دیکھیں تو وہ بھی مانتا ہے، کہتا ہے کسی نے دیکھنا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، سلطان المحدثین تو امام بخاری ہے۔ عبد الحی لکھنوی لکھتا ہے، ماننا اس کو بھی پڑا ہے، کیا کہتا ہے؟ دنیا نے اتفاق کیا ہے ائمہ میں سے سب سے بڑا جو امام ہے حدیث کا وہ امام بخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور سچ کہا، قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب، صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اسی صحیح بخاری میں بات کو تھوڑا سا مختصر کر دوں، اسی صحیح بخاری کی آج آپ نے آخری حدیث سنی ہے۔
باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ ذوالجلال کے قول کو باب بنا کے امام بخاری، جن کی عادت یہ تھی کہ باب بناتے حدیث کے ٹکڑے سے یا اس کے استنباط سے یا قرآنی آیت سے ہی باب باندھ دیتے، فقہ البخاری فی تبویبی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال دیا تھا، اس کے ابواب کو پڑھے سمجھ آئے کہ اللہ نے اس کو سمجھ کیسے دی تھی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ایک میزان لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کو کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ میزان وہ ترازو جبریل امین لگائیں گے، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینی اور جو کچھ ہے سارا رکھ دیا جائے تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ یہ قیامت کو میزان لگے گا۔ اور امام بخاری نے آگے کیا فرمایا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَفِي رِوَایَةٍ تُوزَنْ، أَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کے اعمال کا وزن ہوگا، اقوال کا وزن ہوگا۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک وقت تھا کہ کچھ لوگ انکار کرتے تھے باتوں کا بھی وزن ہوتا ہے، اب پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا کہ باتوں کا وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آج تو وہ ہوا جیسی گیس ہے اس کا بھی وزن کر لیتے ہیں، طرح طرح کے پیمانے آ گئے، کس چیز کا وزن نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن 4 قسم کا وزن ہوگا، انسانوں کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ترازو جس کے دونوں پلڑے اتنے بڑے ہیں کہ ایک پلڑے میں 14 طبق رکھ دیے جائیں تو وہ بھرتا نہیں ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، جو خوش ہو کے اللہ کے فیصلوں پر کہہ دے الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، اس کلمے کو کہنے سے ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اچھا اخلاق سب سے بھاری اور سب سے وزنی عمل ہوگا جو نام اعمال میں ہوگا۔ صرف اقوال اور اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وہاں انسانوں کا بھی وزن ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا یہ وزن گوشت کے حساب سے نہیں ہوگا، اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ إِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، ایک موٹا تازہ انسان قیامت کو آئے گا، جب وزن ہوگا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ وزن ہوگا انسان کا، لیکن یہ وزن بنتا ہے تو اعمال صالحہ سے بنتا ہے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود اپنے استاد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، ان کی پنڈلیاں بڑی باریک باریک تھیں، جب ہوا آئی نا تو وہ کانپنے لگ گئی، تو صحابہ مسکرانے لگ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، باریک پنڈلیوں کی وجہ سے۔ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب قیامت کو ان پنڈلیوں کا وزن کیا جائے گا تو یہ بہت پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گے۔ اقوال کا وزن ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کسی برے کو برا کیوں کہیں، نا 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 رواداری ہے، ان اقوال کا وزن ہوگا۔ جو میں نیکی کا حکم کرتا ہوں اس کا وزن ہوگا، میں کسی برائی کو برائی کہتا ہوں اس کا وزن ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ عمل صالح کا بھی وزن ہے اور انسان کا بھی وزن ہے۔ اور چوتھی چیز جس کا وزن ہوگا، ان رجسٹروں کا بھی وزن ہوگا جن رجسٹروں پہ فرشتے آج نیکیاں لکھ رہے ہیں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک ایسے آدمی کو قیامت کو لایا جائے گا جس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی. فرشتہ ایک بطاقہ، ایک کارڈ لے کے آئے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور یہ دیکھ رہا ہوگا کہ نیکی تو ہے نہیں، میرا کیا بنے گا. گناہوں سے اٹا ہوا پلڑا جو اس کے گناہ ہیں، دوسری طرف یہ بطاقہ لا الہ الا اللہ کا رکھا جائے گا. فطاشت السجلات، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. یہ اکیلا کلمے کا کارڈ جو ہے یہ بھاری ہوگا اور اسے اللہ جنت بھجوا دیں گے. توحید جو ہے یہ انسان کو نجات دے گی. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے، کوئی حساب نہیں، کوئی وزن نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ 70,000 لوگ میری امت سے بغیر حساب کے جنت جائیں گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000. 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں، 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے ایک ہی دروازے سے. آخذا بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور یہ سارے کے سارے بغیر حساب و کتاب کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم جائیں گے، وہ کافر ہوں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کے وزن کی ضرورت ہی نہیں ہے. کافروں کو بغیر حساب کے جہنم ڈالا جائے گا. باقی جو بچیں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا، وزن ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس کی نیکیاں کم ہوئی اسے سزا سہنی پڑے گی. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، مجاہد ابن جبر یہ 102 کو فوت ہوئے ہیں. یہ وہ شخص ہے عبداللہ بن عباس سے جس نے 3 مرتبہ ایک آیت کر کے پورے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے. آج سب سے اوتھینٹک تفسیر جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ یہی راوی ہے. مجاہد ابن جبر ہے، سعید بن جبیر ہے، اکرمہ ہے، ابو قریب ہے، ابن ابی جمرہ ہے، یہی وہ راوی ہے. یہاں فارغ ہونے والے جانتے ہیں امام بخاری نے کیا لکھا ہے. وقال مجاہد القسطاس ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. قسطاس اور قسطاس 2 قراتیں ہیں. حفص حمزہ کسائی قسطاس پڑھتے ہیں، باقی قسطاس پڑھتے ہیں. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان کے مطابق قسطاس عدل کو کہتے ہیں. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط یہ کلمہ جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ یقال القسط مصدر المقسط، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، جس کا معنی ہے عدل کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین. قیامت کے دن انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے اللہ ذوالجلال کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نور پہ ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولو، جو اپنے فیصلوں میں عدل کریں گے اور اپنے اہل و عیال میں عدل کریں گے، اپنی ذمہ داریوں میں عدل کریں گے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط جو ہے یہ جائر ظالم کے معنی میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سورۃ الجن میں اللہ فرماتے ہیں کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، جن نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی فرقے ہیں.
جو نیک ہوں گے وہ جنت جائیں گے جن، جو بد ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو ظلم کرنے والے جن ہیں فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ حدثنی احمد بن اشکاب، میرے استاد احمد بن اشکاب نے بیان کیا مجھے، اور احمد بن اشکاب کہتے ہیں ہمیں محمد بن فضیل نے بیان کیا۔ احمد بن اشکاب وہ استاد ہیں امام بخاری کے جن سے مدینہ میں 217 میں ملاقات ہوئی۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، وہ ابو زرع سے، یہ ابو زرع جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، اور وہ امام الحدیث جو صحابہ میں سب سے بڑے محدث تھے، وہ امام ابو ہریرہ تھے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں لیکن میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے، میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے لیکن زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے بارے میں امام کرمانی لکھتے ہیں انہ وضع کتابہ قرطاسا ومیزانا یرجع الیہ، امام بخاری نے صرف باب کیا باندھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پوری کتاب کو امام بخاری نے میزان بنایا ہے۔ جب بھی کسی نے کسی مسئلے کا وزن کرنا ہو تو امام بخاری کی بخاری پڑھ لے۔ میں اختصار کے ساتھ صرف 5 اوزان کی طرف اشارہ کروں گا۔ امام بخاری نے 5 قسم کے وزن دیے ہیں، فارغ ہونے والوں کے لیے یہ 5 تحفے ہیں۔ امام بخاری نے نیت کا وزن بتایا ہے کہ نیت کیسے ہوتی ہے۔ آپ دیگر کتابیں کھول کے دیکھیے، سب سے پہلا باب کون سا محدثین نے باندھا ہے؟ امام بخاری نے پہلی حدیث اگر نقل کی ہے تو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت کا وزن کیا ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں، پڑھنے والوں پڑھانے والوں تم بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اور ساتھ ہی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور سبحان اللہ وبحمدہ اشارہ کر رہے ہیں اللہ نیت تو میں نہیں کر رہا ہوں لیکن پاک ذات صرف تو ہی ہے، ہر قسم کے شائبے سے پاک اللہ تیری ذات ہے، تم میری نیت کو مزید خالص بنا دے۔ انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه، اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال انسان کے برتن نما ہیں، برتن کا اندر صاف ہو جو چیز ڈالیں گے وہ صاف شفاف نظر آئے گی، نیت خالص ہوگی عمل بھی بڑا پیارا ہوگا۔ وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، جب برتن کا اندر صاف نہ ہو جو بھی ڈالو گے اس میں وہ گدلا ہی نظر آئے گا۔ نیت ٹھیک نہیں ہے تو اعمال کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری کی نیت تو دیکھیے، امام بخاری نے کتاب بدء الوحی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو وہ علم لینا چاہتا ہوں جو وحی کے ذریعے آیا ہے۔ نیت دیکھیے امام بخاری کی۔ شروع کرتے ہیں امام بخاری تو بیت اللہ میں بیٹھ کے اس کتاب کو، اس کے سناپسس آؤٹ لائن، اس کا خطہ بناتے ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ، اس جگہ پہ جو جنت کا ٹکڑا ہے مدینے میں بیٹھ کے یہ صحیح بخاری لکھنے کی تخطیط کرتے ہیں۔ نیت دیکھیے اس انسان کی۔ امام بخاری نے جہاں نیت کا وزن کیا ہے وہاں عقل کا بھی وزن کیا ہے۔ عقل کیسی؟ آپ جانتے ہیں، پہلی حدیث آپ کو یاد ہوگی، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر، پڑھایا آپ نے، اور آخری حدیث کہتے ہیں حدثنی احمد بن اشکاب،
کیسی امام بخاری کی عقل ہے. پہلی حدیث حمیدی سے نقل کی ہے، کیوں؟ یہ مکے کے استاد ہیں. آخری حدیث کی ہے احمد بن اسکاف سے جو مدینے کے استاد ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں وہی مکے سے شروع ہوئی تھی، مدینے آ کے ختم ہو گیا تھا قرآن. 81 دن پہلے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کی وفات سے پہلے یہ آیت اتری، اور 7 دن اور 8 راتیں پہلے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت اللہ نے آخری اتاری تھی جس سے قرآن مکمل ہوا. اور امام بخاری نے پہلی حدیث مکی استاد سے لی اور آخری حدیث مدنی استاد سے لی. پہلی حدیث جب بیان کی ہے تو باب باندھا ہے باب بدء الوحی، اور آیت لے کے آئے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین. وحی علم ہے. اور آخری کتاب التوحید لے کے آئے ہیں. نیت کیسی ہے؟ جیسی بھی نیت ہو، توحید کے بغیر نجاحت کو نہیں ہے. نیت کیسی ہے؟ یہ وزن ہوگا تو پتہ چلے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے نیت خاص کر لی ہے، میزان کو بھی نیکیوں سے بھاری کر دے. یہ امام بخاری اپنی عقل کا وزن دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تم بھی اپنی عقل کے اوزان اسی طرح ہی سیٹ کرو، اللہ کی رضا کو اپنا ہدف بناؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فکر کا بھی وزن دیا ہے. آپ نے کتاب التوحید پڑھی، کس کس چیز کا رد نہیں کیا. اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے افکار آج بھی پھیلے ہوئے ہیں، پہلے بھی تھے. ایک فکر یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، دہریے کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. وما یہلکنا الا الدہر، قرآن کہتا ہے یہ دہریوں کی بات ہے. وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، آج بھی ملحدین نہیں مانتے. وہ دانشگاہیں جن کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے، کالج کہا جاتا ہے، جہاں سے علم و دانش اور معرفت ملنی چاہیے تھی، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہاں ایسے لوگ بھی آگے جو کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں مسلمان تھا اب نہیں رہا. امام بخاری نے دہریوں کا بھی رد کیا. اللہ کی ذات کے بارے میں دوسرا فکر ایک یہ بھی تھا، لوگ کہتے تھے اللہ تو ہے لیکن آدم کی شکل میں تھا، اس لیے تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. مثنوی رومی کو کھول کے دیکھ لیجئے، جس کو علامہ رومی لوگ کہتے ہیں، رومی نے یہی کچھ لکھا. تیسرا فکر، لوگ کہتے تھے اللہ کی ذات ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینہ میں اتر آئے تھے، والعیاذ باللہ. آج اگر دیوان فرید کسی کی ہاتھ میں لگی ہو تو بابا فرید یہی کچھ لکھتا ہے. چوتھا فکر، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بھی فکر پیش کیا جاتا ہے کہ جو بھی انسان آپ کو نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان میں ہے. جیسے کہتے ہیں نا اللہ دل میں رہتا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ میں یہی کچھ لکھا ہے. ایک فکر یہ بھی ہے، پانچواں فکر، کہ اللہ ہر چیز میں ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود. وہ ابن عربی جس کی آج قصیدے پڑھے جاتے ہیں، یہ صوفی جس کے بارے میں امام شافعی صوفیاء کے بارے میں، تصوف کے بارے میں کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا فقد تحمق بعد العصر، جو صبح کے وقت صوفی ہو وہ عصر تک احمق ہو چکا ہوتا ہے. کیوں امام شافعی نے کہا تھا؟ آج ابن عربی کی کلام کو کھول کے دیکھیے، جس کے بارے میں کیا کر لقب بولے جاتے ہیں. یہ کہا کرتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، کہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے، کیونکہ اس میں بھی انوار الہیہ نظر آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. امام بخاری نے تمام افکار کا رد کیا ہے اور بتایا ہے اللہ کی ذات ہے لیکن ذات عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. امام بخاری سے بخاری میں روایت لائے ہیں ابو العالی الریاحی سے، استوا کا معنی کیا ہے ای علا وارتفع. اللہ ذوالجلال عرش پر بلند ہے، قائم ہے، مستوی ہے.
بائن عن خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اللہ ذو الجلال کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ ذو الجلال عرش پر مستوی ہے۔ امام بخاری نے یہی تو کچھ دنیا کو دیا ہے، وہ راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا اس کو نقل کر دیا ہے۔ صحیح مسلم آپ نے پڑھی ہوگی، صحابی لوڈی کو آزاد کرنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول فرماتے اچھا سنو، لونڈی سے پوچھتے ہیں آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس لونڈی نے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، تو لونڈی کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ ذو الجلال کو ذات کے اعتبار سے آسمان پہ کہہ رہی ہے اور مجھے سچا رسول مان رہی ہے، اعتقها فانها مؤمنہ، جاؤ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ آج کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اس کا وضاحت تو کیجئے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ 7 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، الرحمن علی العرش استوی، تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے جو ہے اور جبریل امین اوپر کو چڑھتے ہیں۔ اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے تو اوپر کیسے چڑھتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ اچھے کلمات آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے العلوم کتاب لکھ کے ایک نہیں سینکڑوں دلائل جمع کیے ہیں اور بتایا ہے کہ کسی مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ امام بخاری نے جہاں اللہ کی ذات کے بارے میں توحید کے آخری باب میں بیان کیا، وہاں صفات کے بارے میں بھی صحیح راستہ دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی صفتیں تو ہے ہی نہیں، معطلہ تھے یہ۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن انسانوں جیسا ہی ہے، مشبہہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہاتھ نہیں اللہ تعالیٰ کے، نانا ایسا نہیں کہنا چاہیے، اصل میں ہاتھوں سے مراد قوت ہے، معولہ ہو گئے۔ عقیدت اہل سنت والجماعہ محدثین کا موقف یہ ہے اللہ کی صفات ہیں لیکن صفات کمال ہیں، وہ کسی انسان سے مشابہ نہیں، بغیر تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل، ایسی صفات اللہ کی ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے، کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی، اس طرح اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیت کا بھی وزن کیا، عقل کا بھی وزن کیا اور اس فکر کا بھی وزن کیا۔ امام بخاری نے ایک چوتھا وزن بھی کیا ہے، انسانی طاقت کا وزن کر کے صحیح بخاری کو پیش کیا۔ بات سمجھنے والی ہے۔ امام بخاری نے وہ باتیں نقل کی ہیں جو انسان کو وہ راستہ دیتی ہے جو صحابہ کا راستہ ہے۔ فقہاء نے دیکھا کہ 500 آیتیں ہیں جن میں احکامات ہیں، 2000 کے قریب حدیثیں ہیں جو احکام کے متعلق ہے۔ کتنی ہوگی؟ 500 2000 2500۔ سوچنے لگے کہ ہمارے معاملات تو 5000 کے قریب ہیں، تو باقیوں کا کیا کریں؟ دلیل کہاں سے لائے؟ چلو اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، قیاس کر لیا، یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، کچھ کرنا تو پڑے گا۔ ایک عورت جس کا خاوند گم ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے بھی مشورہ کر لیں، کیوں جی کسی عورت کا خاوند گم ہو جائے تو کب وہ شادی کروا سکتی؟ احناف کہنے لگے جس عورت کا خاوند گم ہو جائے جب اس کی عمر 120 سال ہو جائے تو تب وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ کمال کا فتویٰ نہیں کیا جی؟ 120 سال جب اس کی عمر ہو جائے تو پھر وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ شادی ہوئی 20 سال میں، 100 سال وہ انتظار کرے گی میری عدت پوری ہو،
بناوٹی عدت تب میں آگے شادی کر سکوں گی. لا الہ الا اللہ. اور آپ کے لیے پریشانی کی بات ہے، کتاب لکھی گئی الحیلۃ الناجحہ للحلیلۃ العاجزہ. لکھنے والے کون ہیں؟ جن کا نام بہت بڑا ہے لیکن کتاب لکھ ماری ہے. 120 سال تک وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد شادی کرے گی. ویسے مشورہ ہے، ویسے وہ تو انتظار کرے گی، اس کے ساتھ کوئی ویسے شادی کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے. کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کہنے کی؟ حدیث سے مدد لو. جب دیکھا کہ لوگوں نے تو باتیں کی ہیں، 120 سال کون بیٹھا رہے گا، تو مالکیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ کیا کہتے؟ کہتے 4 سال تک انتظار کرو. جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ بہقی کی روایت سیدنا عمر کا فتویٰ ہے. امام بخاری نے وزن کیا ہے، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالی. باپ باندھا ہے، مال گم ہو جائے یا کسی کے اہل و عیال گم ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہوگا. سعید بن مسیب کا فتویٰ بھی صحیح بخاری میں لائے ہیں، وہاں عبداللہ بن مسعود کا فیصلہ بھی لائے ہیں، یزید مولا منبعث کی حدیث بھی لائے ہیں. اگر گم شدہ چیز مل جائے تو 1 سال تک اعلان کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی نہ آئے اس شرط پہ استعمال کریں گے کہ اگر کوئی آ گیا تو میں اسے واپس کر دوں گا. ہم تو ویسے ہی بات ہے نا، ہم تو کچھ چیز گری ہوئی اٹھا کے کہتے ہیں، وہ کیا پنجابی میں بنا ہے، لبی شے خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی. شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے جو لقطہ ہے، گری پڑی چیز ہے، 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، یہ سن کے آپ کو بھی تعجب ہوگا، تعجب ہمیں بھی بڑا ہوا. سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ ابھی ایک عورت کا خاوند گم ہو گیا، اس نے انتظار کر کر کے شادی کروا لی، پہلا خاوند بھی آ گیا، اب کیا کریں؟ اللہ ہدایت دے، کہتا ہے ٹاس کر لیں. اسلام کے ساتھ مذاق جائز نہیں ہے، اسلام کے امور کے ساتھ مذاق جائز نہیں ہے. امام بخاری نے طاقت کا وزن کیا ہے. آپ 1 سال انتظار کریں. لوڈی کو خریدا صحابی نے، اس کا مالک گم ہو گیا. سال کے بعد اس لوڈی کی قیمت تو مالک کو دینی تھی، وہ گم ہو گیا. اس کے بعد سال کے بعد صدقہ کر دی. جنگ کے دوران ایک شخص شہید ہو گیا، ملا ہی نہیں ہے. 1 سال کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ ہاں وہ نہیں ہے. امام بخاری نے دلائل سے چیزیں ثابت کی. میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، حولینی کاملینی. کہاں لفظ یہ آئے ہیں؟ بولیے. قرآن میں. حولینی کیا معنی اس کا بنتا ہے؟ حول سال کو کہتے ہیں، حولین کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال. کاملینی کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو دودھ پلائیں گے تو کتنا؟ لیکن کہنے والے کہتے ہیں 2.5 سال. دلیل وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. حمل اور دودھ پلانا 30 مہینے، 24 مہینے، 6 مہینے کا حمل اور 2 سال کا دودھ پلانا. وزن دیا ہے امام بخاری نے، تو وہ وزن جو شریعت کا وزن ہے. یہ کیسے 2.5 سال بچہ دودھ پیے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حولین کاملین. امام بخاری نے 5واں وزن دیا ہے، اور یہ میں آخری وزن پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام بخاری نے دیا ہے، اور یہ میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کو مستقبل میں کام آئے گا. اپنی محبت اور نفرت کا وزن صحیح کر لو. محبت کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. یہ عام لوگوں کا رویہ ہے. نفرت کسی کی مخالفت کی وجہ سے نہ کیا کرو، دلائل کی بنیاد پہ. اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہونا چاہیے. امام بخاری نے کتاب الجمعہ لکھا ہے، صرف اکیلا وہی پڑھ لو. احناف نے یہ کہا جمعہ صرف شہر میں ہو سکتا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کتابوں میں
جمعہ دیہات میں نہیں ہو سکتا، شہر میں ہوگا جس میں عدالت ہوگی، بازار ہوگا۔ امام بخاری نے کچھ نہیں کہا، امام بخاری نے چپ کر کے باب باندھا ہے۔ محبت کا انداز اور نفرت کا انداز دیکھیے۔ باب الجمعۃ فی المدن والقری، جمعہ دیہات میں بھی ہو سکتا ہے، جمعہ شہر میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر حدیث لے کے آئے ہیں، ان اول جمعۃ جمعت فی بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد جواسہ من البحرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد جو جمعہ پڑھایا گیا وہ بحرین کی بستی جواسہ کی مسجد میں پڑھایا گیا۔ تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر کسی نے کہہ دیا ہے نا کہ شہر میں جمعہ ہوگا دیہات میں نہیں ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر جواسہ بستی میں جمعہ ہو سکتا ہے تو دنیا کی ہر بستی میں ہی ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک بات آپ سے پوچھوں، اگر اس فتوے پہ عمل کر لیا جائے تو دیہاتی تو ویلے ہی ہے نا، وہ کہاں جمعہ پڑھیں گے بیچارے؟ شہر تو تھوڑے ہی ہے نا میرے پیارے بھائیوں، دیہاتی تو فارغ ہو گئے بیچارے۔ محبت اور نفرت کا معیار دلائل ہے۔ مالکیہ کا موقف ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے، سارے جمعہ پڑھیں گے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب رخصہ ان لم يحضر الجمعہ، اگر کوئی نئی جمعہ پڑھنے آ سکتا تو رخصت بھی ہے، عورتوں پہ فرض نہیں ہے، بچوں پہ فرض نہیں ہے، مسافر پہ فرض نہیں ہے۔ کیسے آپ پوری دنیا پہ کہہ دیں گے سب پہ فرض ہے، جو نہ آیا گنہگار ہوگا؟ اللہ نے بچوں کو، عورتوں کو اس میں استثناء دیا ہے، مسافر پہ بھی جمعہ نہیں ہے۔ شافعیہ کا موقف یہ ہے کہ جب تک 40 لوگ نہ بیٹھے ہو جمعہ نہیں ہوتا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، آج جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے کتنے بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بعد مساجد یہ بھی فارغ، کیونکہ 40 تو نہیں ہوتے، لوگ آتے ہی اس وقت جب دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اذا نفر الناس عن الامام فصلاۃ الامام ومن بقی جائزہ، اور حدیث لائے ہیں سامنے اللہ کے رسول کے 12 صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے۔ اگر 12 صحابہ پہ خطبہ ہو سکتا ہے تو پھر 40 سے کم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ جمعہ پڑھا جائے تو یہ زوال سے پہلے ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ غلط کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بس باب باندھا ہے، باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے تو جمعے کا وقت ہے۔ ساتھ حدیث لے آئے ہیں، صحابہ جو ہے جمعہ پڑھ کے جاتے اور فلاں جگہ جا کے وہ چکندر کی دعوت قبول کرتے اور بعد میں کلولہ کیا کرتے۔ نفرت اور محبت کا وزن یہ ہے، آپ جتنی صلاحیتیں کسی کو برا کہنے پہ لگائیں گے اتنی صلاحیتیں اچھا کام کرنے پہ لگا دیں گے۔ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیجیے، یہ حق ہوتا ہے۔ جرح و تعدیل کی 13 اور 15 جلدوں میں کتابیں ہیں۔ جب کوئی بات غلط اسلام کے اندر فی الملا ہو، دنیا کے سامنے ہو، تو اس کو صحیح راستہ بھی دنیا کے سامنے دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ وزن دیا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، امام بخاری یہ حدیث کے الفاظ لائے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الکلام، سب سے افضل کلام اللہ کے ہاں ہے تو وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری روایت میں ہے، آتا ہے احب الکلام الی اللہ، سب سے محبوب کلام اللہ کے ہاں ہے تو وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری روایت میں آتا ہے وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھی روایت میں آتا ہے سیدنا نوح نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی، سبحان اللہ وبحمدہ کہنا، بہا یرزق کل شیء، سبحان اللہ وبحمدہ صلاۃ کل شیء، یہ دنیا کی ہر چیز کی نماز بھی ہے اور ہر چیز کو رزق بھی اسی کلمات سے دیا جاتا ہے۔
رسول اکرم نے فرمایا اگر کوئی جہاد نہیں کر سکتا، سونے چاندی کے پہاڑ جو ہے اگر اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں اس سے بہتر اجر ملے گا تو کس سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دیہاتی آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول کوئی خیر کی بات بتائیں جس کا مجھے فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ دیہاتی چل پڑا، تھوڑا سا دور جا کے واپس آ گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ اللہ پاک ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، تو میرے لیے کیا ہے؟ والحمد للہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول یہ بھی اللہ کے لیے، تو میرے لیے۔ ولا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے رسول یہ بھی اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ واللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ بھی اللہ کی کبریائی، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کہو گے نا سبحان اللہ تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم کہو گے نا الحمدللہ تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم کہو گے نا لا الہ الا اللہ تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم کہو گے نا اللہ اکبر تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جس کو اس کا رب 4 مرتبہ کہے کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ پھر تم کہنا اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیرا رب کہے گا قد فعلت میرے بندے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر تم کہنا اللہم ارحمنی اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، تیرا رب کہے گا قد فعلت جاؤ میرے بندے میں نے رحمتوں کی برکہ برسا دی۔ پھر تم کہنا وارزقنی اللہ مجھے رزق عطا فرما، تیرا رب کہے گا قد فعلت جاؤ میرے بندے میں نے رزق میں فراوانی کر دی۔ وہ اتنا خوش ہوا دیہاتی، وہاں سے دوڑا اور یہی کہتا جا رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا رات کو کسی کی آنکھ کھل جائے، رات کی تاریکی میں سحری ہے، آدھی رات ہے، اگر کوئی آنکھ کھلنے کے بعد یہ کلمات کہہ دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، جو 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ ذوالجلال اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ سے مراد یہ ہے 24 گھنٹے پانی کی موجیں ٹکراتی ہیں کنارے کے ساتھ، اگر کوئی گناہوں میں اس طرح اٹا ہوا ہے اللہ اس کے بھی گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ امام بخاری کی شرائط ہے جس پہ وہ حدیث لاتے ہیں، وہ روایت امام بخاری کی شرائط پہ تو نہیں آئی کہ جب کسی مجلس میں کو بیٹھے تو مجلس ختم کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ کے لفظ لا کے امام بخاری کہتے ہیں میں بھی کتاب لکھنے کے بعد مجلس مکمل کر رہا ہوں تو میں بھی یہ الفاظ پڑھ کے آج کا یہ پروگرام بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کے ساتھ مولا کریم یہاں سے فارغ ہونے والوں کو عالم ربانی بنا اور مشائخ کرام کے لیے عمل توش آخرت بنا۔ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اللہ ایمان اور عزت اور برکت والی صحت والی خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا، اور اس مرکز کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا عظیم مرکز بنا۔
الہ العالمین، جس طرح تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں اللہ ان کے گھروں کو جنت میں آباد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔